بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میں کوئی خبر پڑھ رہا تھا، شاید BBC نے وہ شیئر کی تھی۔ کراچی میں ہونے جا رہا ہے جی مورت مارچ۔ ہم نے اس سے پہلے عورت مارچ تو دیکھ لیا، اب کیا ہونے جا رہا ہے؟ مورت مارچ۔ کیا ہے مطلب مورت مارچ کیا مطلب؟ وہ جو یہ کچھ زنخے ہیں یا جن کو آپ خسرے کہہ لیں، یہ مارچ کر رہے ہیں اپنے حقوق کے لیے۔ وہ جو کچھ دن پہلے ایک ٹرانسجنڈر ایکٹ کا قانون آیا تھا، وہ ابھی پینڈنگ ہے کورٹ میں، تو اس کے حق میں مظاہرہ کرنے جا رہے ہیں مورت مارچ کے نام سے۔ اور شاید اگر میں غلط نہیں ہوں تو میں نے اس تصویر میں دیکھا تھا ذوالفقار علی بھٹو جونیئر کو، وہ اس مارچ کی سربراہی کر رہے ہیں یا اس میں حصہ لے رہے ہیں۔ نہیں سمجھ میں آتا کہ یہ معاشرہ جا کس طرف رہا ہے۔ ہمارے معاشرے کے جس میں ہم رہتے ہیں، اس کے کوئی اصول ہیں بھی یا نہیں ہے؟ یہ کسی سسٹم کے تحت ہے بھی کہ نہیں ہے، کہ جس کا جو منہ میں آتا ہے وہ اٹھ کے بولنا شروع ہو جاتا ہے یا کرنا شروع ہو جاتا ہے؟ یہ جونیئر ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو ہیں، انہوں نے شاید اپنی زندگی کا ابھی آ کے یہ پاکستان میں آئے ہیں، اسلام سے ان کا کسی قسم کا کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں۔ انہوں نے پوری زندگی میں کبھی اسلام سیکھا ہی نہیں ہے کہ اسلام کیا چیز ہے۔ ٹھیک ہے، ایک مسلمان کے بیٹے ہیں، مسلمان ہی ہوں گے، ہمیں ان کے ایمان پہ شک نہیں ہے، لیکن اسلام کیا سکھاتا ہے یہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا۔ یہ دوسرے ممالک میں بھی تھے تو وہاں کچھ کسی قسم کی ڈانس وغیرہ کر کے، یہ کلچرل ڈانس یا وٹ ایور جو بھی آپ اس کو نام دیں، وہ کر کے یہ اپنا روزگار کما رہے تھے، یہ جو بھی کر رہے تھے۔ اب یہ یہاں آئے ہیں تو ان کو اور کوئی کام ایسا نہیں ملا ہے، کوئی پروڈکٹیوٹی کا کام، کوئی پازیٹیو ایکٹیویٹی نہیں ملی ہے، وہ اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے یا اپنے آپ کو دکھانے کے لیے کہ یہ میں بھی ہوں اس دنیا میں موجود، وہ اب اس طرح کے کام کرنے لگے ہیں۔ مطلب کوئی 2 4 6 8 10 50 100 یہ مانگنے والے جو 2 نمبر قسم کے خسرے ہیں، ان کو پکڑا اور اس کو پمفلٹ پکڑا دیا ان کے ہاتھ میں اور مورت مارچ شروع کر دیا۔ یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ان کو اجازت کون دیتا ہے اس قسم کی ایکٹیویٹیز کرنے کی، یا اگر آپ کہتے ہیں کہ فریڈم آف ایکسپریشن ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی حد ہونی چاہیے، ان کو کسی ادارے سے اپروو کروانا چاہیے کہ ہم یہ کام کرنے جا رہے ہیں، ہمارا موٹو یہ ہے اس کام کا، ہمارا اس کام کے پیچھے جو ہمارے مطالبات ہیں یہ ہیں۔ تو وہ کوئی ادارہ ہونا چاہیے جو کہ ان کو دیکھے کہ بھائی آپ یہ کام کرنے جا رہے ہیں، یہ اس قسم کا مظاہرہ کرنے جا رہے ہیں، تو جو آپ کے مطالبات آپ اس مظاہرے میں رکھیں گے وہ پاکستان کے قانون کے اکارڈنگ ہے، اسلام کے اکارڈنگ ہے یا نہیں ہے، یا آپ کے دل میں جو بھی آئے گا آپ اٹھ کے وہ کرنے بیٹھ جائیں گے۔ ہم ابھی عورت مارچ کی غلاظت سے نہیں نکلے تھے کہ یہ دوسرا مورت مارچ سامنے آ گیا ہے۔ اب پتہ نہیں آج یہ ہو رہا ہے، کیا ہوگا، کیا اس میں ان کے مطالبات ہوں گے، وہ جو مطالبات ہیں وہ فیزیبل ہیں، وہ اپلیکیبل بھی ہیں وہ ساری چیزیں کہ نہیں ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ شاید آپ دوبارہ میرے چینل پہ جا کے ویڈیو دیکھ لیں ٹرانسجنڈرز کے بارے میں، کہ ٹرانسجنڈرز ایگزسٹ ہی نہیں کرتے ہیں۔ اللہ نے 2 جینڈرز بنائے ہیں، میل اور فیمیل، دیر از نو ٹرانسجنڈر۔ یہ ڈسیبل میل ہوگا یا ڈسیبل فیمیل ہوگی، ٹرانسجنڈر نہیں ہے۔ ٹرانسجنڈر ہے تو اس کا جینڈر کیا ہے، اس کی سیکچوئل ایکٹیویٹی کیا ہے، ہو ہی نہیں سکتی۔ کوئی بھی جینڈر ہوگا اس کی کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی ہوگی، سیکچوئل ایکٹیویٹی ہوگی نا، تو ٹرانسجنڈر کی کیا ہے؟ خود ساختہ قسم کے یہ ٹرانسجنڈر معاشرے میں اس طریقے سے، اس طرح کے جو ٹرانسجنڈر ہے بدفعلیاں پھیلانے کے کام کے لیے، بجائے اس کے کہ ہم ان کو کسی پوزیٹیو ایکٹیویٹی کی طرف لے کے آئیں، ہم ان کے لیے خواہ مخواہ کے مطلب خود ساختہ قسم کے مطالبات یا ان کے حقوق کی بات کرتے ہیں۔ وہ ان کے حقوق آپ کیسے ڈیفائن کریں گے کہ ان کے کیا حقوق ہونے چاہیے؟ یا صرف
ایک بینر لے کے یا پمپ پلے کارڈ لے کے آپ نے کھڑا ہو جانا ہے. مطلب کسی چیز کا کوئی طریقہ کار بھی ہوتا ہے نا کہ بھائی یہ چیز ہے. اگر مثال کے طور پہ کسی معاشرے میں ان کے حقوق ڈیفائن ہے تو وہ ہمارے سامنے بھی لے کے آئیں کہ جی فلاں معاشرے میں ایز اے جینڈر ان کے یہ حقوق ڈیفائن ہے، تو ہمیں بھی پتہ چلے کہ بھئی ایز اے جینڈر ان کے کیا حقوق ہونے چاہیے. یا آپ ہمیں بتائیں کہ ایز اے جینڈر اسلام میں ان کے یہ حقوق ہیں جو ان کو نہیں دیے جا رہے ہیں، تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے کہ اسلام نے جینڈر کے طور پہ ان کو یہ حقوق دیے ہیں تو ان کو یہ حقوق ملنے چاہیے. مثال کے طور پہ جینڈر کے طور پہ خواتین کے حقوق ہیں، بیٹیوں کے حقوق ہیں، بہنوں کے حقوق ہیں. جینڈر کے طور پہ وہ فیمیل کے حقوق ہیں نا. اس طرح میل کے بھی ہیں، وراثت میں بھی ہیں، ساری چیزوں میں ہیں. تو اسلام نے ٹرانسجنڈر کو بھی کوئی حقوق دیے ہیں. یہ ٹرانسجنڈر کو اسلام مانتا بھی ہے کہ نہیں مانتا کہ یہ ٹرانسجنڈر ہوتے بھی ہیں کہ نہیں ہیں؟ اسلام تو نہیں مانتا، لیکن آپ کی سائنس بھی نہیں مانتی ٹرانسجنڈر کو، آپ کی میڈیکل بھی نہیں مانتی ٹرانسجنڈر کو. ٹرانسجنڈر کچھ ہے ہی نہیں. تو پھر یہ مورت مارچ اور یہ فلاں مارچ ڈھمکا مارچ اس کا کیا تک بنتی ہے؟ سوائے اس کے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں اس لیے پیدا کی جاتی ہیں کہ ہم کسی پازیٹیو پروڈکٹیوٹی کی طرف نہیں جائیں، انہی چیزوں میں الجھے رہیں. آج ایک کھڑا ہوگا وہ کچھ کہے گا، آج کل دوسرا کھڑا ہوگا وہ کچھ کہے گا. کسی بھی ایسی چیز کی طرف ہمارے ذہن کو لے کے نہیں جایا جاتا کہ جو پازیٹیو ہو، جو ہمارے ملک کی بہتری کے لیے، ہمارے معاشرے کی بہتری کے لیے ہو. اس طرح کی کسی بھی ایکٹیویٹی میں ہمیں نہیں ڈالا جاتا، اسی طرح کی خرافات میں ڈالا جاتا ہے ہمیں. واللہ عالم کیا کرنا چاہتے ہیں ہم اپنے معاشرے کے ساتھ، کیا کرنا چاہتے ہیں، ہمارے اندر عقل ہے نہیں ہے کہ ہم کرنا کیا چاہتے ہیں. برباد کرنا چاہتے ہیں، بنانا چاہتے ہیں تو اس طریقے سے تو نہیں بنے گا، برباد ہی ہوگا. آپ بربادی کی طرف ہی جائیں گے اگر اس طرح کے کام کریں گے تو. اس لیے ہمیں اس طرح کی ایکٹیویٹیز کی مخالفت کرنی چاہیے، بولنا چاہیے اس طرح کی ایکٹیویٹیز کے بارے میں. اسلام کسی کے حقوق کو سلب کرنے کی اجازت نہیں دیتا. مرد کو مرد کے حقوق ملنے چاہیے، عورتوں کو عورتوں کے حقوق ملنے چاہیے کسی بھی صورت میں. اگر کوئی شخص عورت کو اس کے حقوق نہیں دیتا، کوئی معاشرہ نہیں دیتا، تو اس کو بے شک تنقید ہونی چاہیے. بزور بازو اس سے عورت کے حقوق دلوانے چاہیے یا مرد کے دلوانے چاہیے. لیکن جو چیز ڈیفائن ہی نہیں ہے، جو چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، اس کے کون سے حقوق ہے؟ سوائے یہ ہے کہ معاشرے میں آپ ایک ایسی چیز کو لے کے آ جائیں جس کا کوئی وجود نہیں ہے اور آپ ایک کنٹروورسی اس کو پھیلا دیں وہاں پر. تو میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ ان چیزوں کے خلاف ریزسٹ کریں، آپ ان کے خلاف بولیں جہاں تک بول سکتے ہیں، تاکہ ہمارا معاشرہ بربادی کی طرف جانے سے بچ جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.